لڑکیوں کا کو ایجوکیشن میں پڑھنا. سہیل صاحب سماج سے پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر لڑکیوں کے لیے الگ کوئی یونیورسٹی نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ لیں؟ میری بہن الٹرا ساؤنڈ پڑھنا چاہتی ہے اور اس کو اور کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اس کے بہت فسادات ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے. اس لیے آپ نے سماج سے مسئلہ پوچھا ہے. آپ دیکھیں جو بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ بھی ہمیں لڑکیوں کے لیے الگ کالج چاہیے, لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹی چاہیے. حکومت تو دیکھتی ہے لوگ کیا چاہتے ہیں. جب دیکھتی ہے حکومت کے لوگوں کو اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے تو پھر حکومت کیوں الگ سے خرچہ کرے گی الگ یونیورسٹی بنانے کی. تو اس سسٹم کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. میں نے ایک بیان بھی کیا تھا کہ مجھے کے پی کے میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کو بعض لوگوں نے غلط رخ پہ لے کر گئے کہ کیوں بھائی کے پی کے میں کیوں ہوتی ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہوتی. حالانکہ وہ میں نے کے پی کے کی تعریف میں کہا ہے, وہ جملہ پشاور والوں کی تعریف میں کہا تھا کہ کیونکہ وہاں بھی غیرت اور پردہ اور خاندانی نظام, یعنی یہ پشاور اور کوئٹہ اور بلوچستان جو ہے نا, ان میں پنجاب کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. حیا کا اور پردے کا رواج پنجاب کی نسبت زیادہ ہے. تو جہاں زیادہ خیر ہوتی ہے وہیں شر دیکھ کے زیادہ تکلیف ہوگی نا. تو وہ میں نے تعریف میں کہا تھا, لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی پتہ نہیں ایک نیگیٹو وے میں لے کر گئے اور میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. تو سوات کا ماحول ہے یا پشاور کا ماحول ہے, یہ پردے کا ماحول ہے. یہاں کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ تعلیم کو جب فروغ دیں گے تو اس سے حیا کا ایک اتنا خوبصورت جو ایک نظام بنا ہوا ہے وہ نظام کی دھجیاں اڑیں گی. اور ایک مضبوط جو خاندانی نظام ہے جس میں بچیاں باپ کی اطاعت کرتی ہیں, بھائیوں کا احترام کرتی ہیں, شادی کے بعد اپنے شوہر کا احترام کرتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. یہ سارا سیٹ اپ جو ہے, یہ جب حیا ختم ہوتی ہے نا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لیں. اور حیا کیسے ختم ہوتی ہے؟ اسی طرح تو ختم ہوتی ہے مرد اور عورتوں کو, لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو. تو اس لیے یہ بڑا خطرناک سسٹم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور میرا خیال ہے جو میرے خلاف پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں نا, وہ بھی شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اس خاندانی نظام کے مضبوط کرنے کی بات کرتا ہوں. تو وہ تمام سیکولر قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ کے پی کے میں اور بلوچستان وغیرہ میں یہ خاندانی نظام کو توڑ دینا چاہیے, تو ان کو اب شاید مجھ سے دشمنی ہو گئی ہے. میرے بیانات کے مختصر کلپ نکال کے نا غلط رخ پہ لے جاتے ہیں اور اس کے خلاف میرے خلاف پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اب جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے, تو آپ کی سسٹر پڑھنا چاہتی ہیں کو ایجوکیشن میں, تو مجبوری میں جائز تو ہے, لیکن کس کو کتنا فتنے کا اندیشہ ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. یہ آپ کی سسٹر, آپ کے والدین اور آپ خود یہ فیصلہ کریں گے. مفتی کا کام تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں عورت کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اب آپ کو اپنی سسٹر کے حالات زیادہ اچھی طرح سے پتہ ہوں گے, نگرانی کتنی ہے, آپ کتنی نگرانی کرتے ہیں, پھر ان میں پڑھائی کا جذبہ کتنا ہے. جن کو پڑھائی کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ صرف پڑھائی ہی کو فوکس کرتے ہیں, وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. تو یہ سب باتیں آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے عورت کا ولی اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو بنایا ہے, تو وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا اور ان کو پڑھائی کا شوق بھی بہت زیادہ ہے تو پڑھا سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہے کہ بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے تو پھر اجازت نہ دیں آپ.